دیکھا نشہ کرتے ہوئے, الکوہولک بنتے ہوئے, پھر کلینک میں جاتا تھا اپنے آپ کو, پھر وہ صاف ہو کے پھر واپس آتا تھا, پھر چلا جاتا تھا, پھر 50 سال کی عمر میں مر گیا. وہ ایک نہیں تھا, بہت زیادہ تھے جن پاپ سٹارز کو ہم سمجھتے تھے. ان کی زندگیاں جب قریب سے دیکھی گئی, شادیاں تباہ, بچے رول گئے, ڈرگ ایڈکشن, تو مجھے یہ سو ہو گئی کہ یہ جو ہم جس کو گلیمرس راستہ اور سمجھتے تھے, اصل میں تب آہستہ سمجھ آئی کہ جب آپ مانگتے ہیں یہ دو راستے, تو یہ اصل میں یہی ہے ساری. اگر آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے, دو راستے ہیں آپ کے پاس, دو چوائسز ہیں, ہمیشہ آپ کے پاس چوائسز ہیں. ایک چوائس آپ کے لیے کہ وہ لگتا ہے بڑا اچھا, اس میں پیسہ ہے, اس میں لگتا ہے کہ یہ چوری کرو, پیسہ بنا لو, بڑی گاڑیاں لے لو, لیکن کیا وہ آپ کی خوشی کا راستہ ہے یا وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے؟ تو یہ مجھے آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں دیکھتا گیا, اور پھر بڑی لیٹ زندگی میں, لیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے آخری دنوں میں کسی وجہ سے میں پھر اس راستے پہ نکل گیا, اور بڑی لیٹ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا. جب میں ان کی زندگی اسٹڈی کی تو میں سب سے پہلے مجھے حیرت کیا ہوئی کہ میں سب سے, ماں باپ نے مہنگے اسکول میں مجھے بھیجا, کیوں نہیں مجھے یہ چیزیں اس اسکول میں بتائی گئی؟ سب سے بڑی جو چیز ہے, اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری 95% بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا نا, وہ آیا تھا 625 اور 636 اور 37 کے بیچ میں. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے. یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی, مغرب میں ہوتی, تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوتی, فلمیں بنی ہوتی, کیا کیا ہوتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا. وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومینا تھا جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ 625 میں 313 لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں, اور 636 میں اور 27 میں دو سپر پاور 11 اور 12 سال میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے. یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی, کوئی ہمیں بتایا گیا, کوئی ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ پتہ تو چلے یہ ہوا کیا تھا. اور یہ جو فینومینا ہے, یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتہ چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقلاب لے کے آئے. اور انہوں نے دو اصول تھے, ایک تو ان کی پرسنالٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی. تو تب مجھے سمجھ آئی کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. وہی دو راستے ہیں, ایک تباہی کا راستہ, ایک عظمت کا راستہ ہے. اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نعمتیں تو سب سے بڑی ان کو بخشی ہیں اللہ نے. وہ تو اللہ کے محبوب تھے, اللہ کے حبیب تھے. وہ ان کی اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. اللہ ہمیں اس لیے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا. آپ اگر ان کی کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے. صادق اور امین, آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, پتہ چلا لیں سارا گاؤں بتائے گا جی وہ بڑا وہ ہے صادق اور امین, سارا گاؤں اس کے پاس جائے گا مسئلے حل کروانے کے لیے, سارا گاؤں اس کی عزت کرے گا. پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لوگ عزت کرتے ہیں جو بھی ان کی جو کیریکٹر اس کو فالو کرے گا وہ ویسے اٹھتا جائے گا, ایماندار آدمی. تو یہ جو فینومینا ہوا تھا اس کی میں نے اپنی طرف سے, آج میں صرف میں نے اپنا, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اب کرنے کیا جا رہا ہوں. کہ ان کی زندگی, ہم ربیع الاول بناتے ہیں, ہم خوشیاں بناتے ہیں, ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے, لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے, سارے اس کو بڑے عدد سے اٹھا رہے, پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے. اسی طرح ان کی زندگی, جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں, کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز کہ یہ فینومینا کیا تھا, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, سب سے بڑی بات رحمت العالمین, سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے, رحمت المسلمین نہیں تھے وہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات. انہوں نے جو ساری جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لیے کر رہے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی ماڈرن کوئی بڑے بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی, بڑا وہاں رول آف لا ہے, کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں عدالت میں, خلیفہ وقت کیس ہار جاتا ہے, ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا تھا, لیکن جج کہتا ہے کہ نہیں آپ کی بیٹی کی گواہی میں قبول نہیں کرتا. یہ انسانیت کا نظام تھا, سب انسان برابر تھے, یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے. تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا رب الانسانوں کو اکٹھا کرنا, انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے, تقسیم نہیں کرتا نفرتیں پھیلا کے. یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم ہے باقی سارے نیچے ہیں. ان سب سارے انسانوں کے لیے انہوں نے جو ایک چھوٹے سا, میں اس لیے کیونکہ آج کل بڑا کرنٹ ہے, انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا, انسان نے یہ تو نہیں کیا. انسان کی لالچ, اس کی ہوس, ہم نے دنیا سے اتنا ظلم کیا کہ آج ہمارا موسم بدل رہا ہے جس کے پتہ نہیں اب کیا اثرات ہونے والے ہیں. لیکن انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں اس دنیا کے لیے ایسے رہو. آپ نے 1000 سال یعنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مقابلہ سارا وقت ایک کلیش ہو رہا ہے ہیومن اور مٹیریل کا, انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. دو طرز زندگی ہے. اور وہی کہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں نظام وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے. اور جو بھی ان کی سنت پہ چلے, اور جو سب سے بڑے ان کی سنت پہ چلنے والے یہ بڑے بڑے صوفی تھے اس بر صغیر کے, نظام الدین اولیاء, داتا گنج بخش, میاں میر صاحب, بابا فرید گنج شکر, جن کو سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں, یہ سارے بڑے انسان تھے. ان کی آپ دیکھ لیں کیوں آج تک لوگ ان کی جا کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں, اور آج اللہ نے تو کہا ہوا کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے, تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے ہیں. بڑے انسان تھے وہ. یونیورسل اسلام تھا, ایک یونیورسل میسج تھی, انسانیت کو اکٹھے کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی. اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں ان کے قدموں پہ نہیں چلے, لیکن یہ جو پیغام وہ لے کے آئے تھے شروع میں, وہ سب سے بڑا تھا کہ انسان یونٹی, انسان اکٹھے ہیں, انسانوں کے لیے وہ پیغام رحمت العالمین تھے. اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے. اگر آپ وہ فیز سٹڈی کریں, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ 623 کے بعد وہ سٹڈی کریں, تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے. جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے, انہوں نے 2 ایکسپیڈیشنز یعنی 2 دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی, تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے. جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں
क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? उन्होंने इंसान की जो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक, उसका पोटेंशियल निकाल के रख दिया। कोई आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि कैसे एकदम सारी दुनिया में वो छा गए। मंगोलियन ने भी बड़ी तेज 50-60 साल में आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन उनके पास एक ऐसी वॉर मशीन थी, उन्होंने जदीद उनकी जो कमान थी उन्होंने एक ऐसे लेके, वो दुनिया में कभी थी नहीं, उनके घोड़े, उनकी वॉर टेक्निक्स थी। इनके पास तो कुछ नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि एकदम सारी दुनिया पे छा गए। तो सबसे पहली वजह यह थी कि उन्होंने असल में दीन था इंसानियत के लिए। ज्यादातर तो शुरू मुसलमान तो अक़लियत में थे, आप तारीख तो पढ़ें, ज्यादातर तो और लोग उनके साथ लड़ रहे थे जब उनके मुकाबले होते थे। जब ये बैजेंटाइन की जो एम्पायर था, उसकी उन्होंने जब उधर फैलना शुरू किया तो लोग मुसलमानों के पास इसलिए आते थे, इंसाफ इनका बेहतर था। इंसाफ यानी जो दो चीजें थी, इंसानियत का निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम, ये दो बुनियादें रखी उन्होंने मदीना की रियासत में कि इंसाफ इंसान को आज़ाद कर देता है। इंसाफ चाहिए होता है कमज़ोर को, ताकतवर कभी नहीं चाहता इंसाफ, वो एनआरओ चाहता है। कमज़ोर जो है उसको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसके लिए इंसाफ चाहिए। और जब आप इंसाफ देते हैं, एक माशरे को आज़ाद कर देते हैं, आप उसके पोटेंशियल को आज़ाद कर देते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे खुशहाल जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है, वो ऊपर चले जाते हैं। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हुई कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, मतलब ले कि जिन कौमों के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होती वो ऊपर नहीं जा सकते। तो उन्होंने वो सेट किया, इंसानियत, पहली दुनिया की वेलफेयर स्टेट, पहली दुनिया की स्टेट जिधर कमज़ोर की जिम्मेदारी ली एक स्टेट ने, कभी पहले ये नहीं था। और तालीम, कि चाइना भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो, जब से आप पैदा हुए हो जब तक कब्र में नहीं जाते तालीम हासिल करो, तालीम के पीछे जाओ। एक लोगों के अंदर तासुर डाला कि कितना जरूरी है इल्म हासिल करना। जंगे बदर के बाद उन्होंने कहा कि पैसे भी नहीं थे, यानी गरीब थे मुसलमान तब, जंगी कैदी को वापस करके पैसे ले सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, जिसको पढ़ा लिखा देगा वो आजाद है। तरजीह दी, तालीम को तरजीह दी पैसे के ऊपर। और तालीम मर्दों के लिए नहीं, सिर्फ तालीम इंसानों के लिए, ख्वातीन के लिए, सब के लिए। सो ये भी बड़ी गलत फहमी जो बदकिस्मती से कोई तंग नज़र लोग निकालते हैं, तालीम सब के लिए। और तालीम की वजह से फिर मुसलमान, जो उनकी हदायत थी उसकी वजह से मुसलमान बढ़े। और फिर आप सारे टॉप साइंटिस्ट देख लें, जितने बड़े बड़े नाम थे अगले 500-600 साल तक, वो सारों का बिल्कुल उनकी जिंदगी उसके ऊपर भी पूरा तज्जिया कुरान के ऊपर भी था, और फिर वो साइंटिस्ट भी थे। उसके अलावा जो उनकी जो अपनी पर्सनालिटी थी, मैं सिर्फ उसके अंदर 3 ट्रेड्स, एक तो सादिक और अमीन, और एक कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। इंसान को खौफ से आज़ाद कर दिया। ये जो खौफ है ये इंसान को गुलाम रखता है कि मेरे रिस्क ना चली जाए, मुझे वो कोई ताकतवर कत्ल ना कर दे, मुझे जलील ना कर दे। आज़ाद कर दिया इंसानों को। तो ये जो फिनोमेना है, मैं ये चाहता हूँ, और मैं बाद में कहूँगा कि हमने करना क्या, ये सारे हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को समझना चाहिए। आप पढ़ाएं, पता तो चले, क्योंकि ये तो तारीख का हिस्सा है। ये तो आप ये दीन को भी हट के, क्योंकि रोल मॉडल्स होने चाहिए बच्चों के लिए। मेरे रोल मॉडल नहीं, ये नहीं थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये। तो दूसरी चीज, पाकिस्तान, अब मैं जरा अपने मुल्क पे आ जाता हूं। मैंने 3 साल ये हुकूमत में क्या देखा। मेरी तो पहले से, जब हमने पार्टी बनाई 25 साल पहले, तो मेरे में तो कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था, एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बना था हमने। और वो मदीना की रियासत के वही थी जो दुनिया की पहली थी। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने जो पाकिस्तान का मकसद था उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा
کہ یہ ہے ہمارا گول. تو میں پہلے دن سے اسی کا میرا یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا. لیکن جو میرے یہ 3 سال گزرے ہیں اس میں تو میں اب یہ جو انشاءاللہ یہ جو اس کے بعد میں جو آپ کی تجویزیں دوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے ہمارے ملک کے لیے. اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں, یہ ملک نہیں اٹھ سکتا. میرا یہ ایمان ہے.